بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک معراج کے حوالے سے لفظی معنی پوچھے جاتے ہیں۔ معراج کے لفظی معنی بلندی کی۔ عربی زبان میں معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں لیڈر کو، سیڑھی کو معراج کہا جاتا ہے عربی زبان۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواز کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، اس لیے اس واقعے کو سیڑھی، بلندی یا پرواز کا نام دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن عظیم الشان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ واقعہ معراج کی تفصیل قرآن عظیم الشان کی کس صورت میں موجود ہے؟ آپ نے بتانا ہے سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن عظیم الشان کے کس پارے میں ہے؟ یہ قرآن عظیم الشان کے 15ویں پارے کے ابتدا سے شروع ہوتا ہے۔ معراج کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے قرآن عظیم الشان میں سورہ بنی اسرائیل میں دو الفاظ، یہاں پر اس کے لیے اسراء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسراء قرآن عظیم الشان میں معراج کے لیے یہاں پر دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہم اس کو معراج کہتے ہیں، دوسرا اسراء۔ رات کے وقت سفر کرنا، عربی زبان میں رات کے وقت سفر کرنے کو اسراء کہا جاتا ہے، رات کے وقت سفر کرنا۔ لیکن یہاں پر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کو تفصیل سے یا اس کی اصطلاحی معنی بتائیں، تو اس کی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے، جبکہ مسجد الاقصی سے آسمانوں کا سفر یہ معراج کہلاتا ہے۔ اس سفر کو آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دو سفر کیے۔ کون سے سفر؟ ایک سفر مسجد الحرام یعنی مکہ سے شروع ہوا بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک، اس کو اسراء، جبکہ آسمانوں کے سفر کو معراج کا نام دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بیت المقدس میں جو مسجد ہے جس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے، اس کو مسجد اقصی کیوں کہتے ہیں؟ مسجد اقصی، اقصی پھر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دور کی مسجد، دور کی مسجد یا دور کی عبادت گاہ، وہ عبادت گاہ جو نہایت دوری پر واقع ہو۔ چونکہ یہ عبادت گاہ یا قبلہ اول نجد و حجاز سے کافی دوری پر واقع تھی، 2 مہینے کا سفر تھا۔ کتنے مہینے کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے نہایت مختصر حصے میں یہ سفر کیا، لیکن اونٹوں پر یہ 2 مہینے کا سفر تھا۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کا درمیانی فاصلہ کتنا تھا یا سفر کتنا تھا؟ یہ 2 مہینے کا اونٹوں کا سفر تھا۔ جب عرب یہاں مسجد الحرام سے روانہ ہو جاتے ہیں، شہر مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں، فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس 2 مہینے میں پہنچتے تھے۔ اس لیے اس مسجد کو عربوں نے نام دیا تھا اقصی کا، اس عبادت گاہ کو اقصی، اور اقصی کے لفظی معنی دور کی مسجد، دا مسجد فار اوے یعنی بہت دور کی مسجد۔ علاوہ ازیں معراج کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ واقعہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس موڑ پر ہوا؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال ہوئی، نبوت کے 11ویں سال یہ واقعہ ہوا، 11 نبوی کو۔ سفر طائف کے فوراً بعد یہ واقعہ ہوا
نبوت کا 11واں سال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال تھی۔ اس رات کو، جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بہن تھی۔ یہ کس کی بیٹی تھی؟ یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ یہ ابو طالب کی بیٹی تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو، معراج کی رات کو، ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گیا 2 فرشتوں کے ذریعے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ 2 فرشتوں نے دیا۔ کون سے فرشتے تھے؟ ایک جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے میکائیل علیہ السلام۔ اس سفر میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور شق صدر کا واقعہ ہوا۔ شق صدر پہلے بھی میں نے بتایا ہے، شق صدر سینہ چاک کیا جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا آپریشن ہوا، دل کو نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا، انوارات الہی سے پر کر دیا گیا، تاکہ معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کو برداشت کیا جا سکے۔ شق صدر کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ 4 سال کی عمر میں، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، تیسری مرتبہ نبوت ملنے کے وقت 40 سال کی عمر میں، اور چوتھی مرتبہ 51 سال کی عمر میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے جا رہے تھے۔ اس حوالے سے آپ سے مختلف پیپرز میں یا انٹرویو میں پوچھا یہ جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے، اسراء، جب مسجد الحرام سے روانہ ہوئے اسراء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سواری استعمال کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا نام براق تھا۔ براق کے حوالے سے کافی سوالات کیے جاتے ہیں۔ براق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے الیکٹرکسٹی۔ براق برق سے نکلا ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، یعنی اس کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تھی۔ اس براق کی سپیڈ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات استعمال کیا، اس کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تھی، اس لیے اس جانور کو براق کا نام دیا گیا۔ اس کے کلر کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے، براق کا رنگ کس طرح تھا؟ براق کا رنگ سفید تھا۔ لائٹ ہمیشہ سفید ہوتی ہے، براق کا رنگ بھی سفید تھا۔ کس طرز کا جانور تھا؟ گھوڑا تھا، گدھا تھا، خچر تھا۔ اس کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، یعنی خچر کے مشابہت۔ اس کی مشابہت خچر جیسی تھی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ کا تعلق اسلام کے ساتھ کس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے، اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ قبلہ اول۔ نماز فرض ہونے کے بعد اس رات، معراج کی رات نماز فرض ہوئی۔ نماز واحد عبادت ہے جو آسمانوں پر فرض ہوئی، اور کس رات کو؟ معراج کی رات۔ اس سے پہلے مسلمانوں پر صرف 2 نمازیں فرض۔ وہ کب فرض کر دی گئی تھی؟ پہلی وحی کے دن 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی نماز اور مغرب کی نماز۔ 5 نمازیں اس رات فرض کی گئی، اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں پر قبلہ اول میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی مسجد اقصیٰ میں، اس رات کو اذان کس نے دی؟ اذان حضرت جبرائیل امین نے دی۔
حضرت جبرائیل امین کی اذان کے ساتھ ہی انبیاء نے، تمام انبیاء نے صفے درست کی. صفے درست کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام کے مقام پر کھڑا کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز حاصل ہوا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. اس واقعے کی نسبت سے امام الانبیاء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں امام الانبیاء کہا جاتا ہے؟ اس نسبت سے امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی. کہاں پر؟ مسجد اقصیٰ میں. مسجد اقصیٰ میں امامت کرنے کے بعد یہاں پر سفر شروع ہوا معراج کا. کون سے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے؟ 2 فرشتے، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. یہاں پر 7 آسمان، 7 آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی مختلف انبیاء سے. آپ سے پوچھا یہ جا سکتا ہے کہ پہلے آسمان پر کس نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. یا آخری آسمان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے آخری آسمان پر کس نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، جو کیا ہے؟ جس کو تمام انسانیت کا بابا کہا جاتا ہے. اور یہاں پر آخری آسمان پر ابو الانبیاء. آسمانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. اس نبی. اچھا، اس سفر ان 7 آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 8 نبیوں کے ساتھ ہوئی. آسمانوں کی تعداد 7 ہے، ملاقات 8 نبیوں کے ساتھ ہوئی. اس حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا آسمان تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 انبیاء سے ملاقات ہوئی؟ دوسرے آسمان پر. آسمان بھی دوسرا ہے، نبی بھی دوسرے ہیں. یاد رکھیں یہاں پر 2 انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی. کون کون سے؟ یہ نہایت وہ نبی ہے جن کو حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے عطا ہوئے، معجزوں کے ذریعے پیدا ہوئے. کون کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام وہ نبی ہے جن کا نام اللہ نے رکھا. یہ واحد نبی ہے جن کا نام آسمانوں پر یحییٰ رکھا گیا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ جبرائیل امین 7 آسمان. یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ 4تھے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ملاحظہ کی. 4تھے آسمان پر وہ کیا چیز تھی؟ 4تھے آسمان پر ایک کعبہ واقع ہے. یہ فرشتوں کا کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. فرشتوں کے کعبے کو، ہمارے کعبے کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. 4تھے آسمان پر ایک کعبہ واقع ہے جس کو بیت المعمور کا نام دیا جاتا ہے. یہ فرشتوں کا کعبہ ہے. اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھے آسمان پر ملاحظہ کیا. یہ بھی اپنے ساتھ لکھیں، اس کو اپنے ساتھ نوٹ کریں. 7ویں آسمان کے بعد یہاں پر ایک مقام آیا جس مقام پر یہاں پر جبرائیل امین رک گئے اور میکائیل علیہ السلام. ان دونوں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. وہ کون سا مقام تھا؟ اس مقام کا نام ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آگے بڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بھی یہاں پر روک دی گئی. براق کو یہاں پر روک دیا گیا. ایک دوسری سواری پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسری سواری پیش کی. اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام رف تھا. رف. یہ دوسری سواری ہے جو معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال آئی. پہلا سواری براق، دوسری سواری رف. رف کیا چیز تھی؟ رف ایک فلائنگ کارپیٹ تھا. یہ اڑنے والا ایک کارپیٹ کے مشابہ تھا
जिस पर हजूर सल्लम बैठे और सदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े। यहाँ पर जिब्राइल अमीन ने क्या कहा? मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिब्राइल अमीन ने कहा अगर यकसर मोए बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम, अगर एक बाल बराबर में आगे बढ़ जाऊंगा तो अल्लाह ताला की जो तजलियां हैं, जो तजलियां बरस रही हैं, वो मुझे जला देगी। वो मेरे फरोगे तजल्ली बसोजत परम, अल्लाह ताला की तजलियां, अल्लाह ताला की रोशनियां, अल्लाह ताला के अनवारात वो मेरे पर जला देंगे। इसके बाद हजूर सल्लम आगे बढ़े। यहाँ पर मुलाकात हुई, मुलाकात अर्श पर हुई अल्लाह ताला के साथ। क्या नक्शा खींचा है कुरान ने? वक़ाब कौसैन औ अदना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल इतने करीब आए, इतनी करीबी मुलाकात हुई। वक़ाब कौसैन औ अदना, यानी कौस कज़ा जितनी। कौस होता है, कौस कज़ा के दो शख्स होते हैं, इतने करीब अल्लाह और अल्लाह के रसूल एक दूसरे के करीब आए। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर एक तोहफा पेश किया गया जिसको तोहफा आसमानी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा मिला। तोहफे के हवाले से पूछा जाता है, तोहफा नमाज थी और नमाज 50 नमाजें फ़र्ज कर दी गई। कितनी नमाजें? उम्मत मुस्लिमा पर 50 नमाजें फ़र्ज करार दी गई। और यहाँ पर वापसी पर जब वापसी हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे आसमानों में। मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि उम्मत मुस्लिमा 50 नमाज अदा नहीं कर सकी, इसलिए वापस तख़फ़ीफ़ करवाएं, इसको कम करवाएं। कितनी मरतबा हज़ूर सल्लम गए? 9 मरतबा हज़ूर सल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह ताला के पास गए कि नमाजों में तख़फ़ीफ़ करवा दे। और आखिरकार 5-5 नमाजें हर चक्कर में, हर मरतबा 5-5 नमाजों की तख़फ़ीफ़ कर दी गई। 9 मरतबा हज़ूर सल्लम गए, ये हुए 45 नमाजों की छूट दी गई और आखिर में 5 नमाजें रह गई। उम्मत को तोहफा अता हुआ, 5 नमाजें फ़र्ज करार दी गई। 5 इबादत में नमाज वाहिद इबादत है जो आसमानों पर फ़र्ज हुई। इसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैंड किया, वापस आए। यहाँ पर सबसे पहले ये सफ़र मेराज के हवाले से पूछा जाता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र की अबेती, सफ़र के ये रोदात किसको सुनाई? उम्मे हानी को सुनाई। सबसे पहले ज़मीन पर सबसे पहले ये रोदात अबू तालिब की बेटी हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की बहन उम्मे हानी को सुनाई गई। इसके अलावा पूछा ये जाता है कि सफ़र की रोदात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसने बयान की? वो अबू जहल ने बयान की। किसने? अबू जहल को पता चला कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का सफ़र किया है, इसने ये पूरी रोदात, पूरी तफसील हज़रत अबू बकर सदीक़ को कहीं पर सुनाई। अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस हवाले से सुनाई कि आज आपका साथी एक और नए सफ़र की रोदात सुना रहा है, ताकि अबू बकर सदीक़ इस दिन से वापस फिर जाए। लेकिन अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ इस हवाले से उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा कि अगर ये मेरे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है तो मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। फ़ौरन इस हवाले से जब उन्होंने तस्दीक की, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसी मौके पर सदीक़ का लक़ब अता हुआ। सदीक़ का लक़ब कब मिला? इस वाक़ये की तस्दीक करने कि अगर ये मेरे साथी ने सुनाया है तो वेल एंड गुड, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। इस वाक़ये की तस्दीक करने के फ़ौरन बाद ये वाक़या किसने सुनाया? अबू जहल ने सुनाया। तस्दीक हज़रत अबू बकर ने की और इस मौके पर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सदीक़ का लक़ब अता हुआ।